سر یہاں پہ ایک امپریشن ویسے یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی جو ہے وہ دو گروپس بن چکے ہیں، اور اس وجہ سے ایک گروپ کچھ اور کہتا ہے کشمیر کے بارے میں، دوسرا کوئی اور بات کرتا ہے انڈیا کو لے کر، یہاں پہ روک دیا جاتا ہے، اس قسم کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن سر ایک ابھی ریسنٹلی ایک میپ جو ہے وہ ایشو کیا ٹی ٹی پی نے، اور اس میں انہوں نے کشمیر کو اپنا حصہ بتایا، جو پورا انہوں نے ایک میپ بنایا ہے کہ اس میں پاکستان میں یہ ہے وہ ہے، وہ جو کلیم کرتے ہیں. اس آپ کو کا آپ گھر کیسے بھی دیکھتے آتا ہے ہیں؟ ان کے میپ میں، رائٹ؟ بالکل آتا ہے سر، بالکل آتا ہے. تو سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ لوگ تو بہت عجیب سے ہیں، جو میں ابھی تک سمجھ پائی ہوں کہ کسی بھی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ یہاں سے بات کی جا رہی ہے کہ کسی قسم کے آپریشنز لانچ کیے جائیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن جو میپ انہوں نے کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وہ میپ از ویری پروووکیٹو، مطلب وہ بیسیکلی ایک ناردرن پیچ ورک وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنا واٹ ایور دے وانٹ ٹو کال اٹ وہ بنائیں گے. دیکھیے اگر پاکستان سختی سے پیش نہیں آتی ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور and in the process also engage with the طالبان، یا تو طالبان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز اتنے اسٹرانگ کر لیں کہ طالبان ول ناٹ سپورٹ ٹی ٹی پی، جو مشکل ہے سوچنا، کیونکہ میرے خیال سے جو ٹی ٹی پی کے لیڈرز ہیں وہ طالبان کے لیڈرز کو اپنے امیر کا حیثیت دیتے ہیں، سو دے تھنک دے آر پارٹ آف دا سیم جماعت. تو ٹی ٹی پی ول، تو یو آر گوئنگ ٹو ہیو دا سیم سچویشن آف ڈویژن آف پاور. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ، پاکستان ان سے اکیلے نہیں نپٹ سکتا، اٹ ول نیڈ انٹرنیشنل ہیلپ. اور دا موسٹ لائکلی کینڈیڈیٹس آر انڈیا اینڈ یو ایس. یو ایس تو کرے گا مدد، یو ایس نے کھلے عام کہہ دیا ہے مدد کرے گا. انڈیا ہیز ناٹ ایکسپریسڈ اینی انٹرسٹ. انڈیا کا کہنا ہے کہ بیسیکلی یہ کرما ہے، دیٹ از سیمس ٹو بی دا پالیسی انڈیا، کہ یہ پاکستان نے ان کو پالا ہے، اب یہ ان کو کاٹ رہے ہیں. دیکھیے پچھلے جب سے کووڈ ہوا ہے اور یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، وی آر ہیونگ دس کانورسیشن کہ جو گلوبل سسٹمز ہے وہ ڈسرپٹڈ ہو گئے ہیں، مطلب ہلبلی مچ گئی ہے. تو اس ہلبلی مچنے کے کئی وجوہات ہے. ایک جو ہے سو کووڈ تھا، جس کے وجہ سے پروڈکشنز اکانومیز پہ اثر ہوا. پھر اس کے بعد جو سپلائی چینز کافی ڈسرپٹ ہو گئے، تو اس کی وجہ سے انفلیشن ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیو کاز اے ڈسرپشن. دوسری پھر وہی چیزوں پہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے اس پہ ہوا، اور اس سے جو ہے سو فوڈ انسیکیورٹیز بڑھ گئی، خاص طور پہ گلوبل ساؤتھ میں. فرٹیلائزرز کا اور فیول، یہ 3 ایس جو نریندر مودی بھی کہہ رہے تھے. تو یوں کہیے کہ آپ نے 5-6 چیزیں ڈال دی ہے باٹل میں، ہلا رہے ہیں، یو ڈونٹ نو کہ شربت نکلے گا یا کیا نکلے گا. سو دیٹ از واٹ ہی از سیئنگ. 2 چیزیں انہوں نے کہی ہے. ایک کہ یہ جو انسیکیورٹی اور انسٹیبلٹی ہے، ہم کو پتہ نہیں کہ یہ کب تک رہے گی. سو 224 میں 225 اور چلتے رہے گی اور 2-3 سال، جس کے وجہ سے اکانومیز ول سفر، کئی نقصانات دنیا کے ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ تھم جائے گی، جب سٹیبلائز ہو جائے گی دنیا، تو کیسے لگے گی اس کا بھی ہم کو ابھی پوری طرح سے جھلک نہیں ہے. وی کین سے کہ it will not look like 2019 but we don't know کہ how will it look like. تو یہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یہ بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے اور بعض لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اینڈ انڈیا از بیٹنگ کہ انڈیا کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا یہ ٹرانزیشن، کہ انڈیا از گوئنگ ٹو کم آؤٹ مچ بیٹر ان 2023-25. جب بھی یہ ٹربولنس ختم ہوتا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ٹربولنس انڈیا ول بی بیٹر پوزیشن دین اٹ واز ان دا بگننگ. اور ہو سکتا ہے دا لوزرز مائٹ بی یو ایس اینڈ چائنا دونوں، ایون دو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 گلوبل سپر پاور ہے، ہو سکتا ہے دونوں کا اسٹیچر ڈیمینش ہو جائے اور انڈیا کا ایلیویٹ ہو جائے. بٹ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے مسئلہ؟ تو ان کا بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹرین تو چل پڑی، آپ چڑھ جائیں ٹرین میں، پیسنجرز بن کر تو ٹرین پہ چلیں. دیٹس واٹ دا یونٹی آف وائس، یونٹی آف پرپز یہ ہے. لیکن اس میں چکر یہ ہے، اس لائک سینگ کہ آپ اسٹیشن پہ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک ہی ٹرین جا رہی ہے. Now the question is کیا آپ وہاں جانا چاہیں گے جہاں یہ ٹرین جا رہی ہے؟ یہ سوال ہے پوری گلوبل ساؤتھ کے لیے. Do they want to go where India wants to take the global south?
تو انڈیا کہہ رہی ہے یہ میری ٹرین پہ ہے تو میں مضبوط ہو جاؤں گا, I'll have a lobby of 120 countries, UN میں میرے ساتھ یہ ووٹ کریں گے اور ٹریڈ بڑھے گا. تو انڈیا کے لیے اٹس گوئنگ ٹو بی کوائٹ پراسپرس. سو دیٹ اٹس اے, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کانفرنس بہت ہی زبردست ہے, اتنا اینڈ نو کاسٹ پہ ہوئی, اٹس اے ورچوئل کانفرنس, بٹ اس کا ایجنڈا سیٹنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. بات اس وقت ہم کر رہے ہیں جی پشاور کی. پشاور کا علاقہ ہے سربند. سربند میں جو اٹیک ہوا, ٹی ٹی پی نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی, اور یہ حملے یقیناً کوئی اور نہیں کرتا. اور بھی بہت سارے گروپس ہیں, کار لفٹرز ہیں, اور جو بطہ خور ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن شاید ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا. یہ تو خیر اب اوپنلی انہوں نے تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے ٹی ٹی پی نے کہ وہ کریں گے, اور خیر وہ چیزیں ان کی چل رہی ہیں. جو یہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس تھے, ان کا نام تھا سردار حسین, اور ان کے جو 2 گارڈز تھے ان کا نام, ان کے جو نام تھے ارشاد اور جہان زیب. ان کا فائرنگ کا تبادلہ ہوا, اور یہ صرف ایسا نہیں ہے, بڑے جیسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہتھیار ہیں وہ ان کے پاس موجود تھے جب وہ حملہ کر رہے تھے. اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے اٹیکس کیے, ہینڈ گرنیٹ, سنائپر شاٹس, اور جو نائٹ ویژن گوگلز ہوتے ہیں اس کا استعمال بھی اس حملے میں ہوا ہے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ وہ چیزیں جو ہماری پولیس اس سے اکوپڈ نہیں ہے, چلیں فوج کے پاس تو ہیں لیکن پولیس کے پاس نہیں ہے, جو فرنٹ لائن فورس ہے ہماری, لیکن جو ان کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں, یعنی ٹی ٹی پی ہے یا ان کے لوگ ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں, ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں. یہ میں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا جب ان چیزوں کا آغاز ہوا تھا, میں اس وقت سے مسلسل یہ بات دہرا رہا ہوں, آج پھر دہراؤں گا کہ ہم اپنے پولیس کو اکوپڈ نہیں کیا ہم نے. جو ان کو ضرورت ہے وہ ہم ان کو نہیں دے پائے, یا ہم نہیں دے رہے, یا جو بھی ہم ایکسکیوز دیں. ہم مانگتے ہیں ان سے قربانی, ہم مانگتے ہیں ان سے ان لوگوں کے خلاف جنگ, لیکن اس جنگ کے لیے جو چیزیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, جو بیسک چیزیں ہیں, وہ ہم شاید دینے کے لیے کیا پتا, مطلب 200 مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیوز تو ہم منگوا سکتے ہیں جس کی قیمت کروڑوں ڈالرز میں بنتی ہے, لیکن اپنی پولیس کے لیے جو بیچارے ہر وقت ایک جسے کہتے ہیں 2 دھاری تلوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ایک آگ کے دریا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم وہ چیزیں نہیں خرید رہے. یہاں پر خیر اس میں ہماری خیبر پختونخوا حکومت سلوٹس ٹو ہمارے جو سی ایم کے پی ہے محمود خان صاحب, ان کا جی گورنر صاحب کے ساتھ کس چیز پہ جھگڑا ہے جی. کہتے یار میں نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا ہے, سرکار کے ہیلی کاپٹر میں. دوسرا کہتا ہے میں نے بیٹھنا ہے, بھائی زیادہ آگ تو میں, سی ایم تو میں, ووٹ تو میں لے کے آیا ہوں, گورنر تو ویسے ہی ڈائریکٹ آ کے گورنر ہاؤس میں اترے پیراشوٹ کے ذریعے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی گورنر کا عہدہ ہے کس وجہ سے, جس کو بھی آپ نے کوئی کمپنسیٹ کرنا ہو چلو جی اس کو گورنر بنا دو. ابے بھائی آپ کو اتنا شوق ہے لوگوں کو عہدے دینے کا, تو خود تو آپ کی کارخانے ہیں, آپ کے کاروبار ہیں, آپ کے بزنسز ہیں, سر آپ ان کے سی اوز ان کو بنا دیں, ان کے برانڈ ایمبیسڈرز بنا دیں, کچھ اور بنا دیں. کیوں کھیلتے ہیں یار اس عوام کے ساتھ, اس ظلم کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. ٹی ٹی پی تو بھائی آئے گی, وہ اپنا کام کرے گی, ان کا کام ہم آسان کرتے جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کا کام کافی آسان کرتے جا رہے ہیں. یہ کہ پولیس کو ہم نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. وہ بیچارے جو ڈی ایس پی تھے, ٹھیک ہے یار, لوگ کہتے ہیں جی ان کا کام ہے, وردی پہنی ہوئے تو ان کا کام یہ ہے. سر ان کا کام تب یہ ہے کہ جب آپ ان کو ایکوپڈ کریں گے, پھر ان کا کام ہے. وہ تلواروں کے ساتھ نہیں لڑیں گے, یہ کوئی 100 سال پہلے کی کہانی نہیں ہے, یہ آج 2023 میں لڑ رہے ہیں. اور کس فورس سے لڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے جو ٹاپ کلاس کا ویپن تھا افغانستان میں چھوڑا, اور سب کا سب ان کے ہاتھ میں موجود ہے. تو جب آپ کی لڑائی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے, ان کے لیے پھر بھائی اس سے 2 قدم آپ کو آگے جا کے سوچنا پڑے. آپ کی انٹیلیجنس ہو, آپ کی پولیس فورس کے پاس اکوپمنٹ ہو,
اسٹیٹ آف دا آرٹ اسلحہ ہو، ان کا کمیونیکیشن سسٹم ہو، ان کی گاڑیاں ہو، یا باقی ان کی چیزیں ہو، نائٹ گوگل جو ہیں، نائٹ ویژن گوگلز ہیں، یا بالکل اور سنائپرز کے اوپر جو اور چیزیں لگی ہوتی ہیں، وہ چیزیں چاہیے. لیکن ہمیں تو یار اس سے فرصت نہیں ہے کہ ہم نے تو محمود خان صاحب آتے ہیں اسلام آباد میں بڑی بڑی باتیں کر کے ہوٹلوں میں 5 اسٹار میں تقاریب سے خطاب کرتے اور نکل جاتے ہیں. پھر لوگ آتے ہیں جی کہا یہ جاتا ہے کہ جی افغانستان سے آ گئے. میں کہتا ہوں یار وہ افغانستان سے آتے ہیں، وہ انگلستان سے آتے ہیں، وہ قازقستان سے آتے ہیں، یا وہ ترکمانستان سے آتے ہیں، وہ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. وہ جہاں سے بھی آتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کیوں آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی انٹیلیجنس کیوں نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ ہم ان کو روک کیوں نہیں پاتے. ان سوالوں کا جواب کسی نے نہیں دینا. جی ہمارے انٹیریئر منسٹر جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے جی غم اور غصے کا اظہار کیا جی، اپنی جی ان کی فیملیز کے ساتھ انہوں نے کانڈولنس کیا جی، بڑا افسوس ہے ہمیں کہ 3 جوان اور چلے گئے. کیا فرق پڑتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ پھر اپنے مونچوں کو تاؤ دیں گے اور جا کے لاہور میں بیٹھ جائیں گے. جی میں نے تو پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو بنانا، میں نے تو یہاں میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی وکالت کرنی ہے. یہ کام ہے ان لوگوں کے. اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کام کرے تو پھر میں مانوں کہ ہاں یار ٹھیک ہے. جو انٹیریئر منسٹر کا کام ہے کہ بھائی جا کے پشاور میں بیٹھ جاؤ، وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا اس کو کہو بھائی آؤ ہوم سیکرٹری کدھر ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی سر نہیں ہے. ایک سنگل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہاں بیانات کے حد تک ہمیں جی بڑا افسوس ہے جی. وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں جی بس ہم سلوٹ کرتے ہیں جی،